اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ، آپ کا اپنا دوست محمد ریاض شاہد خان، اور آپ دیکھ رہے ہیں جہاں نیوز کا آج خصوصی پروگرام۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ نے پنجاب اور KPK میں 90 دن کے اندر الیکشن کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں، جس کے بعد پنجاب اور KPK کے علاوہ پورے پاکستان میں بھی جو سیاسی ہلچل ہے اس میں اضافہ ہو چکا ہے، سیاسی گہما گہمی وہ عروج پر پہنچ چکی ہے، اور اسی حوالے سے ہمارے جھنگ کی جو سیاست ہے وہ بھی خاصی اہمیت کی حامل ہے۔ 2018 میں ضلع جھنگ سے 3 MNAs PTI کی سیٹ پر منتخب ہوئے اور 6 MPAs PTI کی ٹکٹ پر منتخب ہوئے، جبکہ ایک شہری حلقے پہ منتخب ہونے والے MPA انہوں نے جناب PTI کے ساتھ الحاق کیا۔ تو اب PP 126 کی سیاست اس حوالے سے بہت اہم ہے، کیونکہ یہ شہری حلقہ ہے اور مرکز ہے، یہاں پر جو ضلعی دفاتر ہیں وہ یہاں پر ہے، اور مرکز ہونے کی وجہ سے پورے جھنگ کی جو سیاست ہے اس میں جو ہے اس کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اور جیسے ہی پنجاب اسمبلیوں جو ہے وہ تحلیل ہوئی تھی، اس کے بعد جھنگ میں بھی جو ہے MPA کی سیٹ کے لیے PP 126 کی سیٹ کے لیے مختلف جو امیدوار تھے وہ PTI کی جانب سے سامنے آئے، کچھ امیدوار دوسری جماعتوں کی طرف سے بھی سامنے آ رہی ہیں، لیکن آج جو ہے میرا جو پروگرام ہے وہ خصوصاً PTI کے ایک امیدوار ہیں فاروق جمیل گجر صاحب، ان کے ساتھ میں پروگرام کر رہا ہوں۔ یہ ایک عام شخصیت ہیں، آپ جیسے میرے جیسے ایک عام نوجوان ہیں یہ، اور ان کا سوشل ورک کے حوالے سے جھنگ میں ایک نام ہے، ایک مقام ہے، تو اس حوالے سے ان سے میں خصوصی طور پر آج پروگرام کرنے کے لیے یہاں پر ان کے پاس پہنچا ہوں۔ تو میں آپ کو تعارف کراتا ہوں۔ سب سے پہلے فاروق جمیل گجر صاحب، آپ کو ویلکم کہتے ہیں، آپ جھنگ نیوز کے لیے آج آپ نے جو ہے وہ خصوصی ٹائم دیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو اپنا تعارف کروا دیں مختصر سا، تاکہ وہ آپ کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ ہو سکیں۔ الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو ریاض شاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا ہے اور آپ آج میرے دفتر تشریف لائے ہیں۔ میں جناب، میرا تعارف تو کچھ بھی نہیں ہے، تعارف تو ہوتا ہے اس ذات کا جس نے ہمیں پیدا کی ہے۔ میں ایک عام سا بندہ ہوں، اس ضلع جھنگ سے، سیٹلائٹ ٹاؤن میں میری رہائش ہے، وائی بلاک میں، گول مسجد کے پاس، جسے کسی وقت میں طاہر القادری کی مسجد کہا جاتا تھا، اور میں PTI کا نظریاتی ورکر بنا 2008 میں، اور تب سے لے کر میں آج تک اپنے لیڈر چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں، اور خون کے آخری قطرے تک ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ اور میں PTI میں ورکرز کی خدمت کرنے کے لیے یہ فیصلہ میں نے کیا ہے، اور اب آپ دیکھیں جیسے آگے ماحول چلتا ہے اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے۔ فاروق بھائی، اپنا تھوڑا سیاسی بیک گراؤنڈ بھی بتا دیں، کیونکہ جھنگ کی جو سیاست ہے یہ وڈیروں کے گرد گھومتی ہے، گدی نشینوں کے گرد گھومتی ہے، اور آپ ایک عام آدمی ہیں، کیا آپ بھی کوئی کسی دربار کے کوئی گدی نشین ہیں، آپ بھی کوئی وڈیرے ہیں، کوئی جاگیردار ہیں، اور اس بارے میں تھوڑا سا وہ بتائیے گا۔ اصل میں شاہد بھائی بات یہ ہے کہ ہماری جو سوچ ہے جھنگ والوں کی، وہ بے شک کوئی بزرگ ہے، کوئی نوجوان ہے، اس کی سوچ میں 2 چیزوں کو اہمیت رکھتا ہوں کہ ایک ہمارے اندر انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور ایک ہمارے اندر ایمان کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہی نہیں رکھتے، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت دور جا چکے ہیں۔ اسی لیے ہمیں ڈر اور خوف رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کہ ایک عام آدمی اگر ان وڈیروں کے سامنے آ جائے گا، نہ وہ معاشی طور پر اتنا سٹرونگ ہے کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکے گا، اور نہ ہی وہ لوگوں میں اتنا زیادہ فیم رکھتا ہے کہ لوگ اچانک سے اس کو ووٹ کیسے ڈال دیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان میدان میں اترتا ہے کسی بھی مقصد کے لیے، وہ اپنی کوشش کرے اپنی محنت اور لگن کے ساتھ، کامیابی دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ کوئی ذات اور نہیں ہے، کوئی پیسے والا نہیں ہے، کوئی وڈیرا نہیں ہے، کوئی MNA MPA نہیں ہے، وہ کوئی ایسی ذات اس دنیا میں نہیں ہے جو کامیاب کر سکتی ہے کسی انسان کو کامیاب اس کے فیصلے کرتے ہیں، اس کا عزم کرتا ہے، اور پھر اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ جو فیصلہ کیا تھا پچھلے رمضان میں، میں نے یہ فیصلہ کیا، آج سال ہونے کو ہے،
اور الحمدللہ میں کھڑا ہوں اپنے فیصلے پر اور ڈٹ کر کھڑا ہوں. میری چیئرمین تحریک انصاف میری پارٹی نے جو بھی کوئی آرڈر دیا ہے کہ امیدوار یہ کام کرے، میں اپنی استطاعت کے مطابق، کیونکہ میں ایک ورکر ہوں، میں ایک جھنگ کا وڈیرا نہیں ہوں، میں کسی جھنگ کی گدی کی مجھے پشت پناہی نہیں ہے، میں نے یہاں پر لوگوں کے سامنے قبضہ نہیں کیا، میں نے لوگوں کا حق نہیں کھایا، میں لوگوں سے پیسہ لے کر تھانہ مافیا نہیں چلاتا. میں ایک عام آدمی ہوں، مجھے تکلیف کا پتہ ہے، مجھے عام آدمی کے درد کا پتہ ہے کہ عام آدمی چاہتا کیا ہے اور ہوتا کیا ہے، عام آدمی کس کس مسائل سے گزرتا ہے. ان مسائل کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ دیکھا ہے کہ میری حد تک تو میرے کام بڑے زبردست تھے. میرا آپ جھنگ کا کوئی ایم این اے ہے یا ایم پی اے ہے میری جماعت کا، میرے ساتھ ان کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی اور میں ان کے لیے جو کر سکا تھا 2018 میں وہ میں نے کیا، اور میں نے اس کے بعد وہ لوگ میرے گھر کو شکریہ ادا کرنے بھی آئے. اگر میں اپنی ذات کے لیے ہوتا تو میرے تعلقات، جیسے آپ کو جھنگ کے لوگوں کا پتہ ہے کہ ایم این ایز ایم پی ایز کے ساتھ اور ان وڈیروں کے ساتھ اگر آپ کے تعلقات مضبوط ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کسی اور گنتی میں آ جاتے ہیں، پھر آپ کو وہ غلامی کرنی پڑتی ہے، پھر آپ کو ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہونا رہنا پڑتا ہے کہ اگر جتنی دیر یہ بیٹھے ہیں آپ نے ہاتھ کو جوڑ کر رکھنا ہے اور ان کے نعرے لگانے ہیں، آپ نے ان کی گاڑیوں کے دروازے کھولنے ہیں. وہ کام میں نہیں کر سکا، میں غلامی نہیں کر سکا. میں نے کہا جی اگر میرے چیئرمین عمران خان صاحب بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، امریکہ کی غلامی کرنے کے لیے پاکستان نہیں بنا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک انسان جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ بھی کسی کی غلامی نہیں کر سکتا. پھر اس کے سامنے کوئی پیسے والا کھڑا ہے، کوئی طاقت والا کھڑا ہے، یا وہ وڈیرا ہے یا وہ ایم این اے ہے یا وہ ایم پی ہے، کسی چیز کا ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہونا چاہیے اور پھر اللہ کامیابیاں دیتا ہے آپ کو اور آپ کو نظر آتی ہیں. اور مجھے آج سال ہو گیا، مجھے الحمدللہ یہ خوشی ہے کہ میں اپنے فیصلے کے بعد جو عزت، جو پیار، جو محبت مجھے جھنگ سے مل رہا ہے وہ مجھے آج تک ان کی غلامی کر کے نہیں ملا. اور میں یہ اپنے جھنگ کے نوجوانوں کو باقاعدہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم ان لوگوں کی غلامی کریں گے، جب تک ہم ان لوگوں کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، ہمارا جھنگ ہمیشہ کی طرح جیسے لاوارث ہے وہ لاوارث ہی رہے گا، ہم آگے کبھی بھی نہیں بڑھ سکیں گے. تو یہ جو باتیں ہیں ان کو لے کر میں نے سٹینڈ لیا ہے. میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے، یہ عزم کیا ہے کہ میں ڈو اور ڈائی پر کھیلوں گا، یا مر جاؤں گا یا جیت کر آؤں گا. میں ہار کر نہیں آؤں گا، میں بکوں گا نہیں، میں جھکوں گا نہیں. میں وہ سیاست کرنے نہیں آیا کہ میں سیاست کے نام پر ایک بٹورا لے کر آ گیا ہوں اور میں بھیک مانگنے کے لیے آ گیا ہوں. میں اللہ تعالیٰ کے ایمان پر آیا ہوں اور یہ حوصلہ، یہ جرت، یہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے. میں ایک شعر پڑھتا ہوتا تھا شروع سے، میں جب بھی کوئی تقریر کرتا تھا کہ جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو تو ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح. تو میں نے ایک دن سوچا کہ اگر میں شروع سے یہ شعر پڑھتا آ رہا ہوں تو ضمیر پہ تو مجھے ڈٹ جانا چاہیے، کیونکہ آپ اگر کسی کو ووٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کے اچھے برے میں اتنے ہی کر رہے ہیں، ہمارا منتخب کیا ہوا نمائندہ، تو آپ بھی اس برے میں اتنے ہی شامل ہیں. اگر وہ کمیشنیں کھا رہا ہے، وہ حرام کی کمائی کھا رہا ہے، تو آپ بھی کھا رہے ہیں جس نے اس کو ووٹ دیا ہے. تو میں اس چیز سے ہاتھ کھڑے کر چکا ہوں. میں کسی وڈیرے کو، کسی سیاسی کو آپ آزمانا نہیں چاہتا. میں اپنے آپ کو بے وقوف کی لسٹ میں شامل نہیں کرنا چاہتا اور نہ میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھ کر ایک لڑائی نکلا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات پر ایمان ہے کہ وہ مجھے کامیابی ضرور دے گا. پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنے کی وجہ کیا بنی؟ باقی بھی بہت سی پارٹیاں تھیں، بہت سی جو ہے تحریکیں بھی چلی ہیں، تو اس حوالے سے اپنا کچھ بتا دیں. شوی صاحب، میں 2008 سے ایم ایس ایف میں تھا، مسلم لیگ نون میں تھا، میں تنظیم میں تھا، اور میں نے یہاں پر اس ٹائم ضلع کے صدر ہوا کرتے تھے امجد خان بلوچ صاحب. تو میں مسلم لیگ کی اس ٹائم بھی ایک کمپین میں، ایک تنظیم میں، ایس ایف میں شامل تھا. لیکن جب میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرا آج بھی جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں فیصلہ بدل لیتا ہوں اس لیے کہ میرا ضمیر جہاں پر مطمئن نہ ہو، میری سوچ جہاں پر مطمئن نہ ہو، کہ مجھے پتہ ہو کہ میں غلط ٹریک پر ہوں، تو وہ انسان کو ٹریک بدلنا چاہیے. 2008 میں نے خان صاحب کو جب دیکھا، خان صاحب کو سرچ کیا، میں نے ان پر پڑھا اور میں نے دیکھا کہ آخر عمران خان کرنے کیا نکلا ہے. تو میں تب جب 2008 میں شامل ہوا، میں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ عمران خان وہ واحد شخص ہوگا جس کا آنے والے دن میں صرف قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکے گا اور کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکے گا. اور آج آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان صاحب نے 3 سال 8 ماہ حکومت کی، لیکن ان 3 سال 8 ماہ کے اندر خان صاحب پر ایک گھڑی کے علاوہ کوئی کیس یہ پی ڈی ایم حکومت لا نہیں سکی. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ انسان
ملک کی کرپشن نہیں کر سکتا، ملک کا برا نہیں سوچ سکتا، اس عوام کے ساتھ مخلص ہے، اس عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، تو باقیوں کی نسبت میں نے 2008 میں یہ شناخت کر لی تھی کہ عمران خان صاحب ہمارے لیے بیسٹ ہیں، اس ملک کے لیے بھی اور ہم نوجوانوں کے لیے بھی. تو میں تب سے خان صاحب کے قائل ہوں اور میں خان صاحب کے ساتھ. سے 25 مئی کو ایک احتجاج بھی کیا گیا تھا، اور اس احتجاج میں جو ہے وہ ظلم و تشدد جو ہے اس کی کیا کہتے ہیں اخیر ہو گئی، لوگوں پر ظلم و تشدد ہوا، کئی لوگوں کی جانیں گئیں. تو اس میں جھنگ کے لوگ کہاں تھے، جو جھنگ کے سیاستدان ہیں، جھنگ کے ایم پی ایز تھے، وہ کہاں تھے، اور آپ لوگ کہاں تھے، آپ نے کیا اس میں کردار ادا کیا، تھوڑا اس بارے میں بتا دیں. اصل میں شاہد بھائی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، اور یہ سوال کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. تھوڑی سی میں آپ کا ٹائم لوں گا کہ جب یہ 25 مئی کا واقعہ ہوا تو خان صاحب نے آرڈر کیا کہ ہر بندہ نکلے اور یہاں پر اسلام آباد ڈی چوک میں پہنچے. تو خان صاحب کے پی کے سے نکل رہے تھے اس ٹائم، اور میں یہاں سے نکلا. تو میں آج آپ کو یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ کے چینل پر بتا رہا ہوں کہ اس ٹائم ضلع جھنگ سے ایک نظریاتی بندہ تھا جس نے پوری رات، اور میرے پاس یہ ثبوت پڑے ہیں، میرے پاس یہ ویڈیوز پڑی ہیں کہ میں پوری رات ڈی چوک میں آنسو گیس کی جو شیلنگ تھی اس میں نے پورا مقابلہ کیا. میں نے شیلنگ کو اٹھا کر ہم نے دوبارہ پولیس کے اوپر بھی ری فائرنگ کی، اور اس کے بعد ہم نے کنٹینرز کے اوپر چڑھے، ہم نے کنٹینرز کو ہٹایا، کنٹینرز کو ہٹا کے ہم اسمبلی ہال تک پہنچ چکے تھے. الحمدللہ ہر ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب فائدہ لینے کا وقت آتا ہے نا جی، اس ٹائم پھر نظریاتی لوگوں کو، ورکرز کو ڈینائی کیا جاتا ہے، اور پیسے والے کو اور ماروثی سیاست کو آگے لایا جاتا ہے. جیسا کہ ہمارے جھنگ میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، لیکن میں کبھی اس چیز سے نا امید نہیں ہوا، میرا حوصلہ کبھی نہیں گرا کہ میرے جھنگ کا جو ورکر ہے، میں اس سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جھنگ کا ورکر آخر کب تک یہ غلامی کرے گا؟ اگر میرے سوا کوئی جھنگ کا اور ورکر ہے جو آنسو گیس میں جا کر اس طرح کی لڑائی لڑتا رہا، جو ساری رات وہاں پر اس نے عمران خان کے لیے، اپنے ملک کے لیے لگا دی، ایک منٹ بھی وہ وہاں سے نہیں ہلا، سارا وہاں پر موجود رہا، اپنا اس نے جان بھی قربان کر دی. والدین سے میں اجازت لے کر گیا تھا، اور وہ میری ویڈیو ہے کہ انہوں نے مجھے دعا دی، اور یہ جو میرا پٹکا تھا میرے بازو پر باندھا، اور میں تب وہاں پر نکلا. اور پولیس کے بڑے معاملات تھے، لیکن اللہ کا فضل تھا، ماں باپ کی دعا تھی، مجھے کسی نے نہیں روکا. میں خالی موٹر وے پر اکیلا ہی جا رہا تھا، مجھے کسی نے نہیں روکا. اور اس ٹائم میں موجود تھا ڈی چوک میں، قاسم سوری صاحب تقریر کر رہے تھے، اچانک وہاں پر شیلنگ آئی ہے. تو چھوٹے چھوٹے بچے، فیملیاں، بزرگ وہاں پر موجود تھے، اور میں نے ایک بزرگ کی بازو پکڑی. وہاں پر جو شیلنگ تھی وہ ایکسپائر تھی، اس سے آپ کا سانس بھی بند ہو رہا تھا، آپ کی آنکھوں میں ایسے لگ رہا تھا کہ کیسے کسی نے آپ کی لال مرچیں جو ہیں وہ آپ کی آنکھوں میں پھینک دی ہیں. تو موت کا سما تھا وہاں پر. تو میں اس چیز کو دیکھتے ہوئے، لیکن ہمارا حوصلہ اور بڑھ گیا، ہمارا غصہ تھا، ہمارا وہ جذبہ تھا، وہ شدت بڑھ گئی، اور ہم نے مقابلہ کیا. اگر کوئی ایسا نظریاتی ورکر ہے جس نے وہ جنگ لڑی ہے اس دن 25 مئی والی، جو خان صاحب بھی اپنی ہر تقریر میں کہتے ہیں کہ میں وہ کبھی نہیں بھولوں گا، وہ 25 مئی کا دن خان صاحب نہیں بھولتے، تو اس میں لڑنے والے کون کون لوگ تھے جنگ میں سے؟ اگر جو آج امیدوار بنے بیٹھے ہیں اس 25 مئی کی رات کو لڑے ہیں، تو پھر یہ دعویٰ کریں کہ ہم امیدوار ہیں. اور اگر صرف اپنے پیسے کے زور پر، اپنے وڈیرا شاہی کی بلبوتے پر، اپنے باپ کے نام سے آ کر امیدواری شو کریں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب نے اتنا عرصہ سیاست کر کے آج بھی وہی فیصلے کرنے ہیں کہ لوٹوں کو اور وڈیروں کو ٹکٹیں دے دیں گے. آخر ورکر بھی کہیں پر آئے گا، لیکن ورکر جب تک کھڑا نہیں ہوگا تو خان صاحب کو بھی پتہ نہیں چلے گا. ہم کھڑے ہیں اور خان صاحب کو بتائیں گے کہ ورکر کی طاقت کیا ہوتی ہے. ابھی 2-3 دن ہوئے ہیں، ایک سوشل میڈیا پر پوسٹ گردش کر رہی ہے جس میں کہا گیا ہے جی کہ صاحبزادگان کی اور پیر قاسم سالوی صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے عمران خان صاحب سے، اور مختلف لوگوں کے نام آ رہے ہیں کہ ان کو ٹکٹ کنفرم ہو چکے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سر میں آپ کے اس سوال کا جواب اس طرح سے دیتا ہوں، اور میں دیکھنے والوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جنگ میں ہمیشہ سے جب بھی یہ وڈیرے سیاست کرتے ہیں، یہ اپنا ایک بیانیہ چلاتے ہیں. الیکشن سے پہلے انہوں نے لوگ رکھے ہوئے ہیں باقاعدہ اس کے لیے، پے آف کرتے ہیں ان کو، اور وہ بیٹھ کر سوشل میڈیا پر اور چوکوں پر اور دکانوں پر بیٹھ کر یہ مہم چلاتے ہیں کہ جناب ہماری ٹکٹ کنفرم ہو گئی ہے. وہ کہتا ہے جی ہماری ٹکٹ کنفرم ہو گئی ہے. لیکن میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں اور اس عوام سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہمارا ٹکٹ فائنل ہو گیا ہے، تو یہ جو ریلیز نکل رہی ہیں، یہ ریلیز خان صاحب نے
آج سے ایک ماہ پہلے بھی خان صاحب نے لسٹ منگوائی تھی پریزیڈنٹ سے، غازی خان سیال صاحب سے، اس میں بھی میرا نام تھا۔ اس ٹائم خان صاحب نے یہ فگر نہیں رکھا تھا کہ میں ٹکٹ اس ریلی پر دوں گا، تو کسی نے ریلی نہیں نکالی جھنگ کے وڈیرے نے، جھنگ کے کسی امیدوار نے سامنے آ کر یہ بات نہیں کی۔ جیسے ہی چیئرمین صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ریلی جس کی سٹرونگ ہوگی میں ٹکٹ اس کو دوں گا، تو یہ مفاد کے ٹولے سارے اٹھ کے نکلے ہیں۔ انہوں نے اپنا پیسہ لگایا ہے، انہوں نے گاڑیاں اکٹھی کی، انہوں نے لوگوں کے اوپر پیسہ لگا کر اپنی ریلیوں کو کامیاب کیا کہ ہمیں ٹکٹ مل جائے، ہمارا مفاد آ جائے۔ لیکن عوام اتنی مہنگائی میں گزر رہی ہے، کبھی ان لوگوں کو خیال آیا ہے کہ اس عوام کے لیے یہ پیسہ لگا لیں، اس عوام کے لیے نکلیں، احتجاج کریں؟ ٹکٹ کسی کا فائنل نہیں ہوا۔ اگر یہ جو کوئی بندہ بات کرتا ہے تو میں اس کی سوچ سے حیران ہوں، اور جو سمجھے میں اس کی بھی سوچ سے حیران ہوں کہ ابھی لسٹ جو نکلی ہے وہ ریلیز ابھی نکل رہی ہیں، ابھی وہ 3-4 ریلیز ابھی باقی ہیں، اس کے بعد جا کر اگلا مراحل ہوگا، اور ورکر کا ایک علیحدہ پیمانہ ہے اور وڈیروں کا ایک علیحدہ پیمانہ ہے۔ ورکر کا کام ہوتا ہے کہ خان کے آرڈر پر لبیک کرنا، اس کے پیچھے تعداد نہیں دیکھی جاتی، کیونکہ ویسے ہی ہمارا جھنگ تو غلام ہے۔ تو میرے ساتھ جو چلنے والے ہیں وہ جد و جہد کرنے والے نوجوان ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ MNA کون ہے، ان کو نہیں پتہ MPA کون ہے، انہیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے عام آدمی کو کامیاب کرنا ہے جنگ میں۔ میرے ساتھ کھڑے ہیں، جس بھی حیثیت میں رکھتا ہوں ایز اے ورکر، میں اپنے خان کے آرڈر کو اوبے کرتا ہوں، آگے فیصلہ جو خان کا ہوگا میں اس کو مانوں گا انشاءاللہ۔ ناظرین، پچھلے 4 سال تقریباً 4 سال جو ہے PTI کی حکومت رہی ہے، اس میں جو ہمارے MPs MNA منتخب ہوئے تھے، انہوں نے اپنے بہت سے نعرے بلند کیے تھے، انہوں نے اپنا منشور ایک لے کے آئے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن وہ تقریباً 10% یا 5% سے زیادہ جو ہے وہ ان پر عمل درآمد نہیں کر سکے۔ تو فروخ بھائی، آپ بتائیے گا آپ کا کیا منشور ہے، کس منشور کے تحت لوگ جو ہے وہ آپ کے قریب آئیں گے، کس منشور کے تحت آپ الیکشن لڑیں گے، اور وہ کیا اس میں جھنگ کی محرومیوں کا بھی ذکر ہے، اور اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں، آپ ون کر جاتے ہیں، تو کیا اس کے بعد آپ بھی وہی نایاب ہو جائیں گے، آپ بھی جھنگ کے لوگوں کو نہیں ملیں گے، اور جو یہ گلی محلے کی یہ حالات ہیں تو یہ بھی نہیں بدلیں گے؟ دیکھیں شاہد بھائی، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتاتا ہوں کہ عام آدمی اور وڈیرے میں کیا فرق ہے۔ میں اگر سیاست میں آیا ہوں نا، تو یہ دوست احباب بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، اور جیسے میں سیٹلائٹ ٹاؤن میں پیدا ہوا، عام آدمی کے پاس ایک عزت ہوتی ہے، وہ اپنی عزت کے بعد مر جاتا ہے، زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ ایک سفید پوش آدمی کے لیے اس کی اپنی ہی ایک عزت لے کر پھر رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ تو میں سب سے پہلے تو بات ہے کہ جی کامیابی اللہ تعالیٰ کی ذات دے گی۔ میں جس دن کامیاب ہوں گا، اور یہ لوگوں کو پتہ ہے اس بات کا کہ ہمارے جھنگ کے جتنے بھی سیاستدان ہیں، خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے ہیں، وہ ہمیشہ سے اس جھنگ کی عوام کو بیوقوف بناتے آئے ہیں، جھوٹے نعرے اور جھوٹے وعدوں کے ساتھ۔ اور آج تک انہوں نے پاکستان میں جو ضلع جھنگ ہے، جو 1849 میں بنا، اور اس ضلع کو وہ آج تک ڈویژن نہیں بنا سکے، جھنگ ڈویژن نہیں بنا سکے۔ اس کے علاوہ اس جھنگ کو اچھا پورا ضلع جھنگ کی آپ آبادی چیک کر لیں، اور جو ہمارے پاس ہاسپٹل ہے، سول ہاسپٹل، اس کے اندر جو سہولیات میسر ہیں، وہ کیا اتنا برڈن اٹھا سکتی ہیں؟ کبھی خیال نہیں آیا ان لوگوں کو کہ ہم نے اس جھنگ کے لیے کیا کیا ہے، ہم کس منہ سے لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہماری عوام کا بھی تھوڑا سا قصور ہے کہ ہماری عوام دوبارہ ہی انہی لوگوں پر یقین کر لیتی ہے، اور انہی کے ساتھ نکلتی ہے، اور یہ سب دیکھتے ہیں کہ بس یہ وڈیرے ہیں، ان کے پاس ڈالا ہے، ان کے پاس پیسے ہیں، تو یہی وہ کام کر سکتے ہیں۔ کبھی یہ لوگ یہ کام نہیں کریں گے، یہ کام کرنے پڑیں گے ہم میں سے کسی کو اٹھ کر۔ آپ سیوریج کا نظام لے لیں تو آپ کے جھنگ کا سیوریج کا نظام اتنا گندا ہے، اتنا گندا ہے کہ میں نے وزٹ کیا ہے، میں ہر جگہ پر گیا ہوں اپنے حلقے کے اندر۔ میں فیس بک آپ میری اٹھا کر دیکھ لیں، ناظرین اٹھا کر دیکھ لیں، فاروق گجر کے نام سے میرا فیس بک اکاؤنٹ ہے، وڈیروں کی غلامی نامنظور تحریک کے نام سے میرا پیج بنا ہوا ہے۔ میں شاید بھائی ان جگہ پر گیا ہوں جہاں پر لوگ اس گندے پانی کے اور کوڑے کی وجہ سے اپنی رہائش گاہ اور اپنی دکانیں چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اور پچھلے دنوں میں ایک عیادت کے لیے ایک بزرگ کا پتہ لینے کے لیے گیا ہوں سرگودا روڈ پہ، فرائی چکس کی بیک سائڈ پر، تو وہاں پر لوگ اپنے گھروں کے اندر گندا پانی داخل ہو چکا ہے، اور اپنی مدد آپ کے تحت وہ اپنی بیٹھک میں سے گندا پانی نکال رہے تھے۔ میں وہ دیکھ کے مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ وڈیرے اللہ تعالیٰ سے لائسنس لے کر آئے ہیں کہ انہوں نے مرنا نہیں ہے، ان سیاستدانوں نے یہ بھول گئے ہیں، ان کو کوئی درد کوئی تکلیف معاملہ ہے ہی نہیں کہ ہمارے حلقے میں جن سے ہم ووٹ لے کر جاتے ہیں، جن کو ہم بیوقوف بناتے ہیں، کم از کم ان کے لیے ہم کچھ تو کر دیں، ان کو سکون تو دے دیں۔ لیکن یہ موٹر وے ڈویژن،
ہاسپٹل، یہ تو نعرے بہت دور کی بات ہے جناب. ان لوگوں سے آپ توقع ہی نہیں رکھ سکتے کہ یہ لوگ ہمیں یہ کچھ دیں گے. ہمیں سب سے پہلے اگر اس جھنگ کو چاہیے تو ہمیں سیوریج کا نظام چاہیے. اس کے بعد ہمارا مطالبہ ہوگا کہ جھنگ کو ڈویژن بنایا جائے. جھنگ ڈویژن بنے گا تو جتنی بھی یہ سہولیات ذکر کر رہے ہیں ہم، یہ آٹومیٹیکلی ڈویژن میں آ جائیں گی. وہ ایئرپورٹ ہے، وہ یونیورسٹیز ہیں، وہ کوئی بھی ایسی سہولت ہے جو عام آدمی کی جیب میں نہیں ہے کہ وہ یہاں سے اٹھے اور فیصل آباد اور لاہور کے دھکے کھائے. تو جیسے ہی ڈویژن میں آواز اٹھاؤں گا، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ بڑی طاقت والی آواز اٹھاؤں گا، مجھے جنگ میں اور پنجاب اسمبلی کے باہر اپنے لوگوں کے سمیت اگر احتجاج کرنا پڑا جنگ ڈویژن کے لیے تو میں وہ بھی کروں گا. مجھے اس ٹائم بھی کسی کی ڈر خوف نہیں ہوگا کہ میری پارٹی کیا کہے گی یا کیا ہوگا. لیکن میں جنگ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک عام آدمی ہوں. میں نے یہ پچھلے دنوں میں شروع سے تو میں لے کر پارٹی کا منشور لے کر گاؤں گاؤں میں گیا ہوں. تب میرے پاس چنگچی رکشہ ہوتا تھا، میں وہ کرواتا تھا، ساؤنڈ سسٹم رکھ کے خان صاحب کی تصویر لگا کر، اپنی تصویر لگا کر میں باغی اڈے میں بھٹا برادری، جٹیانہ برادری، پٹھان برادری، سرکانہ برادری، میں ان گاؤں میں جاتا ہوتا تھا 2008 میں. اور میں وہ کمپین کی تصویریں آج بھی میرے پاس موجود ہیں. میں وہ خان صاحب کا منشور لوگوں کو، بزرگوں کو بٹھا کر بتایا کرتا تھا 2008 میں. اور آہستہ آہستہ میں جب میں نے تحریک بنائی وڈیروں کی غلامی نامنظور، اس میں نے صفائی مہم شروع کی. صفائی مہم میں نے جہاں جہاں پر کوڑا پڑا تھا اس کوڑے کو میں نے اپنی ٹیم، اپنے نوجوانوں کو ساتھ لے کر، میں ان نوجوانوں کا بھی بڑا شکر گزار ہوں جنہوں نے میرا ساتھ دیا اس کے اندر. وہ لوگ، وہ نوجوان وہ ہیں جنہوں نے اپنا آپ مارا ہے، اپنی میں ماری ہے، اور میرے ساتھ جھاڑو پکڑا ہے، میرے ساتھ کوڑا کو اٹھایا ہے، میرے ساتھ انہوں نے ہاتھوں کے ساتھ کوڑا اٹھا کر ہم نے ڈسٹ بین میں پھینک کر لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ ہم صاف کریں گے اس جنگ کو. اگر یہ وڈیرے نہیں کریں گے، یہ ادارے نہیں کریں گے تو ہم تو اپنے گھر کو صاف کر سکتے ہیں. وہ عمل بھی ہم نے کیا ہے. اور ہم نے کلمہ چوک جو کھڑا ہے، اس کلمہ چوک کو بھی الحمدللہ ہم نے جا کر سرف والے کپڑے کے ساتھ جا کر اس کو صاف کیا، اس کی ستھرائی کی. اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کلمہ چوک نیٹ اینڈ کلین کھڑا ہوگا. اس کے بعد ادارہ بھی ایکٹیو ہو گیا. اب جہاں جہاں میں نے صفائی کی تھی، جہاں جہاں میں نے آواز اٹھائی تھی، جو کوئی گلی گندی تھی، جہاں پر مسجد تھی، میں نے وہ آواز اٹھائی، وہ گلی بھی بن رہی ہے. کوڑے پر بھی ہمیں کی. مطلب کہنے کا ہے کہ جب آپ آواز اٹھاتے ہیں حق کے لیے تو وہ اثر رکھتی ہے. ایمان آپ کی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو تو آپ کو یہ کامیابیاں دور نہیں ہیں، آپ کے نزدیک ہو جاتی ہیں. میں آپ سے جو ہے وہ آخری ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آج اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. اب یہاں پر ایک سوال ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ آپ کو خان صاحب ٹکٹ دیتے ہیں، آپ MP بن جاتے ہیں، تو کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں، کون سے ایسے منصوبے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جھنگ کے لیے انتہائی ضروری ہیں؟ ایک تو یہ اس سوال کا آپ جواب دیجیے گا. اور دوسرا، جو جھنگ کے ورکرز، سپورٹرز ہیں، PTI کے ممبران ہیں، ٹائیگر فورس ہے، ان کے نام آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں وہ میرے ساتھ کھڑے ہوں، جو لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جو میرے ساتھ نہیں کھڑے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن میں ان کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ میری یہ جنگ، میری یہ لڑائی سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے لیے ہے، اس کے بعد جنگ کی عوام کے لیے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر 12-14 سال سے ایک لڑائی لڑ رہا ہے نظریات کی، لیکن اس کی جو عزت ہے، جو اس کا سٹیٹس ہے، وہ کبھی بھی الیکشن کے بعد اس کو نہیں ملا. اس کو ایک ٹشو کی طرح پھینک دیا جاتا ہے. یہ وڈیرے اپنے جو چند چمچے ہوتے ہیں ان کو پاس رکھتے ہیں اور انہی میں عہدے تقسیم کر دیتے ہیں اور انہی میں پارٹی کو تقسیم کر دیتے ہیں، اور جو ورکر ہوتا ہے پھر وہ منہ دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ ٹائم ہے ہمارے پاس آج. عمران خان جیسے بھٹو کا دور تھا، جب بھٹو مقبول ہوا تھا تب بھٹو نے آ کے اپنے ورکرز کو بلائز کیا تھا. اور اگر ورکر سامنے نہیں آئے گا ضلع جنگ میں تو چاہتا تھا کہ 10 حلقے ہیں تو 10 حلقے میں سے جو عمران خان کے نظریاتی صفائی ہیں وہ آ کر کھڑے ہوں تاکہ عمران خان کو ٹف ٹائم دے سکے. لیکن ضلع جنگ میں آج ایک میں اکیلا فاروق جمیل گجر کھڑا ہوں. ورکرز کو میں بتا رہا ہوں، اپنے جنگ کے بزرگوں کو بتا رہا ہوں کہ میں اپنے جنگ کی یہ جنگ لڑنے نکلا ہوں اور میں اللہ سے وعدہ کر کے نکلا ہوں کہ میں آخری دم تک، آخری خون کے قطرے تک یہ جنگ وڈیروں کے خلاف لڑوں گا. پھر میں اکیلا کیوں نہ ہوں، میرے ساتھ کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن میں اپنی جنگ، اپنا رول اس جنگ کے لیے ادا کرتا رہوں گا. اور میں آپ لوگوں کا ساتھ اس لیے چاہتا ہوں کہ اس جنگ کی تقدیر کو اگر کوئی بدل سکتا ہے، جنگ کو ان محرومیوں سے کوئی اگر نکال سکتا ہے تو وہ ایک عام آدمی ہو سکتا ہے. کیونکہ ایک عام آدمی اپنی تکلیفات کو سمجھتا ہے، اپنے مسائل کو سمجھتا ہے، اپنی مصیبتوں کو دیکھتے ہوئے وہ لوگوں کو بھی دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ عام آدمی اور بھی پس رہے ہیں. ہمارے جنگ میں 20% لوگ
وڈیرے ہیں اور 80% لوگ ہم جیسے عام آدمی ہیں جن کی پوچھ ہی نہیں ہے، جن کی گنتی نہیں ہوتی۔ جنگ میں 4 سے 5 خاندان راج کرتے ہیں اور ہم لوگ ان کی غلامی کرتے ہیں۔ خدا را اس غلامی سے باہر نکالیں خود کو اور ایک عام آدمی کے ساتھ کھڑے ہونے کا حوصلہ رکھیں، جیسے ریاض احمد جنجوعہ کے ساتھ دنیا کھڑی ہوئی تھی تو وہ ایک عام آدمی کامیاب ہوا تھا، اور آج بھی ریاض احمد جنجوعہ کی تصویر پنجاب اسمبلی میں لگی ہے، کسی جنگ کے اور وڈیرے کی نہیں لگی، کیونکہ وہ ایک کردار تھا، اور جب انسان کا کردار پر اور ایک مقصد پر کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کرتا ہے۔ آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے، میں کھڑا ہوں آخری دم تک، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا ایمان ہے کہ ہم کامیاب ضرور ہوں گے۔ جی ناظرین، آج ہمارے پروگرام کے مہمان تھے فاروق جمیل گجر صاحب، جو امیدوار ہیں پی 126 حلقہ جنگ سے، اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنے دوست اپنے ہوسٹ محمد ریاض شاہد خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔